محمد یوسف ہے نا، محمد یوسف نے ہمارا کراچی میں ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا کراچی میں، تو محمد یوسف نے ایک پلیئر ہوتا تھا برائن لارا، اس کو ہے نا دعوت دی کھانے پہ، کہ اس نے کہا کہ میں اس کو کھانے پہ بلا کے نا دین کی دعوت دوں گا، تو اس کو دین کی کھانے پہ بلا کے نا دین کی دعوت دی۔ ہمارے کراچی کے ایک بزرگ ہیں شیخ ہاشم صاحب، انہوں نے اس کو دعوت دی، اس کو بتایا کہ بھئی کس طرح ہم اپنے اللہ کی بات مانتے ہیں، کس طرح ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کس طرح ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، کس طرح بیوی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، کس طرح بچوں کی پرورش کرتے ہیں، کس طرح پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں، کس طرح کاروبار کرتے ہیں، ساری چیزیں اس کو بتائی۔ برائن لارا نے یہ سن کے خاموش ہو گیا اور کہتا ہے کہ واقعی زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ اس طرح ہماری زندگی ہو۔ تو جس دن واپسی ہوٹل جا رہا تھا نا یوسف کے ساتھ، تو یوسف سے کہتا ہے کہ محمد یوسف ایسے مسلمان کا ہے جو اس طرح زندگی گزارتے ہیں؟ تو اس کو وہ والے مسلمان نہیں دکھ رہے تھے۔ اسی طرح میں ایک دفعہ انگلینڈ میں ایک کلب ہے لیشنگ، میں اس کلب سے کھیلتا ہوں، اس کلب سے صرف دنیا کے انٹرنیشنل پلیئر کھیل سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کھیل سکتا، صرف دنیا کے انٹرنیشنل پلیئر کھیل سکتے ہیں، اور ساری دنیا کے پلیئر آ کے نا اس کلب سے کھیلتے ہیں۔ تو ایک دن میچ کھیل رہے تھے، میچ ختم ہوا، ہم آ کے اپنے ڈریسنگ روم میں بیٹھے اسی طرح، تو ہمارا پاکستان کا ایک اور پلیئر ہے ثقلین مشتاق، ثقلین نے کہا کہ جی بھائی ان کو دعوت دی جائے، میں نے کہا ضرور دو۔ اب اس ڈریسنگ روم میں نا ویسٹ انڈیز کے پلیئر بھی تھے، ساؤتھ افریقن بھی تھے، آسٹریلین بھی تھے، نیوزی لینڈ کا بھی پلیئر تھے، انگلینڈ کے تھے، زمبابوے کا پلیئر تھا، انڈیا کا بھی تھا، انڈیا کا وسیم جعفر وہ مسلمان پلیئر ہی تھا۔ اس نے کہا کہ دعوت دوں، میں نے کہا کہ جی دو۔ تو جس ٹائم اس نے دعوت دی نا، تو انگلینڈ کا ایک پلیئر ہوتا تھا ماکیلم، وہ بولا، اس نے کہا کہ میں نے تمہاری کتاب بھی پڑھی ہے، کہ قرآن کو ہمارے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری کتاب پڑھی ہے، میں نے تمہارا دین پڑھا ہے، دونوں صحیح ہیں۔ یہ گورا کہہ رہا ہے کہ دونوں پڑھی ہیں میں نے، دونوں صحیح ہیں۔ اس نے کہا کہ تم لوگ غلط ہو۔ ثقلین نے کہا کہ جی وہ ہم لوگ غلط کس طرح ہیں؟ اس نے کہا کہ نہ تم قرآن پہ اپنی عمل کرتے ہو، نہ تم اپنے دین پہ عمل کرتے ہو۔ ساری دنیا میں جانے کا اتفاق ہوا، ساروں کو پتا ہے کہ جی ان کا دین صحیح ہے، کسی کو یہ نہیں پتا کہ جی دین صحیح نہیں ہے، ان کا سارا دین صحیح ہے، لیکن دین پہ چلتے ہوئے مسلمان نظر نہیں آتے۔ کیونکہ جی نماز پڑھنے کی بات نہیں، نماز میں انگلینڈ میں جاتا ہوں تو انگلینڈ میں جس سے میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہوں نا، تو ایمان سے مجھے لاہور سے زیادہ نمازی فجر کی نماز میں انگلینڈ میں دکھتے ہیں۔ میں وہاں فجر کی نماز جس ٹائم پڑھتا ہوں تو 250 300 لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہاں تو ماشاءاللہ سارے ہی پڑھنے آتے ہوں گے، لیکن اگر ہماری مسجدوں کا حال دیکھا جائے تو پہلی صف بھی بھرنا مشکل ہے۔ اور پھر نماز یہ ہے، یہ تو بھئی ہم نے مسجد میں 4 دیواری میں پڑھنی ہے، روزہ میرا ہے، کسی کو نہیں دکھ رہا، لیکن جو ان سے ہمارے باقی اعمال ہیں، ہمارا اخلاق ہے،
ہمارا کاروبار کرنے کا طریقہ ہے، ہمارا لوگوں سے ملنے کا طریقہ ہے، وہ دکھ رہا ہے۔ ہم نے دین کو بتایا ہی نہیں، دین صرف نماز ہی سمجھ لی لوگوں نے، باقی معاملات کو دین سمجھتے ہی نہیں۔ لوگوں کو ہم نے بتایا ہی نہیں۔ محمد یوسف جس سے مسلمان ہوا نا، یوسف، تو یہ ذوالقرنین بھائی بیٹھے ہیں، ذوالقرنین بھائی نے اس سے نا کوئی 6 مہینے کے بعد پوچھا کہ یوسف کیسا چل رہا ہے اسلام، کیسا زندگی ہے؟ یوسف نے کہا کہ ذلو بھائی 6 مہینے ہو گئے، ایک نماز بھی میری فجر کی مسجد کے بغیر نہیں گزری۔ پھر کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی 6 مہینے ہو گئے، کوئی تہجد بھی نہیں مس ہوئی۔ یہ ایک نیا مسلمان ہے۔ تو یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ اگر مسلمان اپنی مسلمانیت پہ آ جائیں، مسلمان اپنی مسلمانیت پہ آ جائیں، تو ایک آدمی بھی اس دنیا میں غیر مسلم نہ رہے، ایک آدمی بھی غیر مسلم نہ رہے۔ تو وہ جس ٹائم مسلمان ہوا نا، شروع میں جس ٹائم مسلمان ہوا، اب گھر کی طرف سے اس کو سختی تھی، تو رائمنڈ والوں نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ گھر والوں کو اپنی نمازیں تو پڑھتا ہے، نمازوں کا نہ کہنا، نمازوں کا نہ دکھانا ہے کہ جی یہ والی چیز ہے، اس چیز کے تو اپنے اخلاق بہتر کر لے، ان کے ساتھ معاملات بہتر کر لے۔ جو دین پھیلے گا نا، جو مسلمان ہے، کہ اپنے معاملات ہم ٹھیک کر لیں، کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کہ جو مسلمان ہے نا، جو مسلمان ہے وہ بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بد اخلاق ہوگا نا، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے گی، وہ میرے سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا۔ بد اخلاق آدمی جس کی زبان سے کسی عمل سے کسی کو تکلیف پہنچے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ اس کو میرے سے محبت نہیں ہو سکتی۔ تو ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، ہمارے تو یہ ذمہ کام ہے کہ جی ساری دنیا میں دین پھیلانا۔ میں اور سعید بھائی ہے نا، ایک دفعہ کوئٹہ میں وقت لگانے کے لیے گئے، کوئٹہ وقت لگا رہے تھے جماعت کے ساتھ، تو آئی جی کے گھر دعوت دینے گئے۔ دیکھو شیطان نے لوگوں کو کیسا کر رکھا۔ آئی جی کے گھر دعوت دینے گئے تو آئی جی نے کہا کہ میں تو بہت نیک آدمی ہوں، کہ میں ٹی وی پہ ذاکر نائک کا سنتا ہوں، میں ٹی وی پہ والا قرآن دیکھتا ہوں، میں ٹی وی پہ والا قرآن دیکھتا ہوں، تو میں تو نیک آدمی ہوں بہت۔ تو میں نے اور سعید بھائی نے کہا کہ ہاں صحیح ہے، اب کیا کہے اسے؟ تو سعید بھائی اس کو دعوت دینے لگ گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ہے نا اس کے بیٹے آئے، 18 سال کے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرے سے آ کے نا کہ جی ہم نے آپ جیسا کرکٹر بننا ہے تو کیا کریں؟ تو میں نے کہا بڑا آسان ہے، میں نے کہا کسی بھی ویڈیو شاپ پہ چلے جاؤ، ہماری ویڈیوز ملتی ہیں، وہ ٹی وی پہ لگا کے دیکھ لو اور دیکھ کے پلیئر بن جاؤ۔ اس نے کہا کہ کوئی ٹی وی پہ بھی دیکھنے سے کوئی پلیئر بنتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یار تمہارا باپ تو ٹی وی دیکھ دیکھ کے دیندار بن گیا، تم پلیئر بھی نہیں بن سکتے۔ تو میں نے کہا کہ جس دین میں اللہ نے دونوں جہان کی کامیابی رکھی ہے، دونوں جہان کی کامیابی جس دین میں رکھی ہے، وہ گھر بیٹھے بیٹھے آ جائے۔ اور جو یہ کرکٹ ہے کہ جی ایک کھیل ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور دین کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ دین اسی طرح ہی زندگی میں آ جائے گا جس میں دونوں جہان کی کامیابی ہے۔ کیسا شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے۔ جس دین کے لیے اللہ کے رسول کا خون بہا ہو، صحابہ نے اپنا گھر بار چھوڑا ہو، نبیوں کو آروں سے کاٹا گیا ہو،
وہ والا دین ہماری زندگی میں بغیر مشقت کے آ جائے گا، بغیر محنت کے آ جائے گا؟ تو بھئی یہ والی تو محنت ہے نا، یہ والی مشقت کرنی پڑے گی۔ ایک ہماری 7 مہینے کی جماعت تھی، برازیل گئی، میں نے بھی اس کے ساتھ، میرے 7 مہینے تو نہیں لگائے، 40 دن ان کے ساتھ لگائے۔ برازیل جس ٹائم پہنچے نا، جماعت جس ٹائم برازیل پہنچی، تو یہ پہلی مسجد میں گئے نا، برازیل میں نا 50,000 ہے نا عرب گئے تھے، لیکن دین کی محنت نہیں کی، تو مرتد ہو گئے، دین سے ہٹ گئے بالکل۔ تو یہ جس ٹائم پہلی مسجد میں گئے نا، تو پہلی مسجد میں نا کتے بیٹھے تھے مسجد کے اندر، نمازی تو ہی نہیں کوئی، تو کتے بیٹھے تھے مسجد میں۔ تو انہوں نے اس کتے کو باہر نکالا، مسجد کو پاک کیا، پھر انہوں نے دیکھا کہ بھئی کون جہاں قریب مسلمان ہے کون سا، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ جو ڈیوڈ ہے نا اس گھر میں، اس کا اصل نام داؤد ہے، داؤد سے یہ ڈیوڈ ہو گیا ہے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد یہ اس کو دعوت دینے کے لیے گئے۔ اب اس کی بیوی برازیلین تھی، برازیلین جس طرح ہم لوگ ہیں نا، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یورپ بہت ایڈوانس ہے، یورپ والے یہ کہتے ہیں کہ جی برازیل بہت ایڈوانس ہے۔ تو ہم اس کے گھر یہ دعوت دینے کے لیے گئے۔ اب اس کی بیوی برازیلین، انہوں نے جا کے بیل چل دی، اس نے دروازہ کھولا، اس نے پوچھا کہ جی اس کا میاں باہر آیا، بیوی بھی ساتھ ہے۔ بیوی نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اس طرح ماما وغیرہ پہن رکھے۔ اس نے کہا کہ یہ مسلمان۔ اس نے کہا وہ تو تم بھی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ سچ مچ کے مسلمان ہیں، یہ میرے ٹائپ نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا یہ پاکستان سے آئے ہیں۔ اس نے کہا یہ پاکستان سے تمہارے سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ یہ والی بات تو میں بھی سنوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ضرور سنو، لیکن ہم غیر محرم کے سامنے نہیں کرتے، تم پردے میں بیٹھ کے ہماری بات سن لو۔ انہوں نے اس سے داؤد سے بات چیت کی اور بات چیت کر کے اپنے آ گئے جو دعوت دی۔ تو وہ داؤد ہے نا، صبح فجر کی نماز پہ کیک بنا کے لے کے آیا۔ جماعت والوں نے پوچھا کہ بھئی خیریت ہے کہ تم صبح صبح کیک بنا کے لے کے آئے؟ اس نے کہا کہ یہ میری بیوی نے بنایا ہے، یہ میری بیوی نے ساری رات کھڑے ہو کے کیک بنایا تمہارے لیے، اور وہ رات کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی اس نے کیا ایسی چیز دیکھی جو وہ رات کو ہی مسلمان ہو گئی؟ اس نے کہا کہ اس نے پہلے مرد دیکھے ہیں جس نے اس کو دیکھ کے نگاہیں نیچی کر لی۔ اللہ کے رسول کی آج بھی ایک سنت زندہ کرے نا، غیر مسلم عورتیں مسلمان ہو جاتی ہیں۔